مبارک، یہ فقہ آپ کو مبارک، اور وہ اس گندگی کو اپنی زبان سے چاٹ لے تو پاک ہو جائے گی۔ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے اور کس حدیث کا معنی ہے؟ یا آج اس کتاب کا انکار کر دو یا پھر آج میرے سامنے گندگی چاٹ کے تو دکھاؤ۔ تو حنفی بھائیو، آج اپنی کتابوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے وحید الزمان نے یہ لکھا، وحید الزمان نے یہ لکھا۔ اور دیکھو سب کو پتا ہے میں اہل حدیث ہوں، صرف وہ بات مانتا ہوں جو میرے اللہ نے کہی ہو، صرف وہ بات مانتا ہوں جو میرے نبی نے کہی ہو۔ وحید الزمان نہ میرا خدا ہے، نہ میرا اللہ ہے، نہ میرا رسول ہے۔ اور تم کہتے ہو وحید الزمان، میں کہتا ہوں وحید الزمان کی کتابوں کو آگ میں لگاتا ہوں، اس فتاوی عالمگیری اور ہدایہ کو آگ تو لگا، پتہ چل جائے گا نا۔ اور وحید الزمان کی باتوں کو میں جلاتا ہوں، قدوری اور ہدایہ اور یہ تیری جو گندگیاں ہیں اس کو تو جلا تو صحیح، پتہ تو چلے۔ میں کہتا ہوں کہ وحید الزمان اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں۔ اگر میں نے مولویوں کی باتیں ماننی تھی تو پھر آج تیرے ساتھ مناظرہ کیوں کرتا؟ اگر تم مجھے وحید الزمان کی باتیں پیش کرے تو میں تیرے ساتھ آج مناظرہ کیوں کرتا؟ پھر میں ابو حنیفہ کو مان لیتا۔ مولانا بات یہ ہے، خبردار اگر کسی مولوی کا حوالہ پیش کیا، اگر مجھے بات پیش کرنی ہے تو قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اہل حدیث کے صرف دو باتیں ہیں اور میرے دو ہاتھ ہیں، میرے دو اصول ہیں۔ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑوں گا، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان پکڑوں گا اور اپنا عقیدہ ثابت کر دوں گا۔ اور سنو سنو سنو، میرے سوالوں کا جواب نہیں آیا، طہارت سے اور دلیل سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا، انی صحابی کہتا ہے ابن عمر، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو سنا وہ فرما رہے تھے، لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا نہیں۔ مولانا میں نے حدیث سے ثابت کر دیا اللہ اس کے بغیر، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، لیکن تم کہتے ہو کہ درم کے بقدر گندگی لگی ہو نماز ہو جاتی ہے، تم کہتے ہو انگلی پہ گندگی لگی ہو اس کو چاٹ لو پاک ہو جائے گی۔ یہ تمہاری فقہ تمہیں مبارک، قرآن و حدیث ہمیں مبارک۔ اور سنو، یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے قواعد نکالے ہیں۔ مولانا یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ کون سی حدیث کا ترجمہ ہے؟ پھر انہوں نے کہا قیاس شرک ہے۔ مولانا کس نے لکھا ہے کہ قیاس شرک ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب دینا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے کہا کہ آپ نے قیاس کیا، قرآن پڑھا کے قیاس کیا ہے، قرآن پڑھا کے قیاس کیا، قرآن پڑھا، قرآن کو قیاس کہتے ہیں۔ مولانا دا خبر وکړه چې مولانا کله د ټیکې طرف ته ځي کله د دې طرف ته ځي۔ مولانا دا مولانا د خبرې تردید وکړو چې اول د کومه خبره وکړه چې یاره زه صرف قرآن حدیث منم، د دین اخوا هیڅ نه منم. ما ورته مولانا د دین د ناقص ثابتولو دپاره غیر مقلدیت فرقه انګریزانو راپورته کړې وه. زما الزام و مولانا تعالی په کارو چې تا راغې جواب را کړی چې د دې ځینه مسله ثابت دی، د دې میره ټیکه به ولګوم دا به ولګوم، دا کم از کم تاغه بے بسی خی مولانا چې نن ستا سره مسله نشته الحمدلله د فقهاو نه اخلي. دویم مولانا دا خبره کوي چې مولانا دا خبره کوي رب العالمین الله تبارک وتعالى ان شاء الله د دین ته مسله وګوره دغه دا غره د ځل نه کار اخلي کنه. دویمه خبره دغه وکړه چې را بقدر درهم د درهم نه زیاتی به انزل لازمی دي، داغې نه کمی به انزل لازمی نه دي. انکه زغه دقه دي کې ما چې مولانا جاهل دی د امام ابو حنیفه رحمه الله نه بغیر د سنت تعریف نه ورځي. مولانا د فرض واجب سنت ټول تعریفات علماء ستکړي دي، دا چرته کړي چې واجب هغه څه ویل کېږي چې داغې کول نه لازمي. چلو تر هغه پر یو کتاب نه وخایغه اصول د یو کتاب نه وخای چې داغې کول لازمي دي. مولانا هغه سوی هغه د کوئی فرض هغه څه دی چې کله هغه پاتې شي په منځ کې سره مونږ کیږي نه، واجب هغه څه دی چې کله هغه پاتې شو نو مونږ واجب الاعاده دی. مولانا سنت هغه څه دی چې قصدنه پرې خودو نو مونږ چې دی هغه صورت ثواب کی کمه امر هغه ګناګار هم شو پاغي باندې مسله پورا هغه د هغه تر د جل نکار ما اخلاقي حواله سره. دریم
مولانا نن په زما مخې ته د خپلو مشرانو اهل حدیث علماو نه د براءت اعلان وکړو الحمدلله ان شاء الله زیبا نن به زه د خپلو مشرانو نه هیڅ امام محمد رحم الله نه براءت کوم یا امام ونیف رحم الله نه براءت کوم نن مولانا اولنی ټرن کې خبره څه وکړه چې وحید الزمان زه نه منم مولانا بیا د سوچ کول پکار هغه دا نه وایي چې زه خپله خبره کوم نزل الابرار من فقه النبي المختار د پیغمبر فقه پیغمبر واستوى د پیغمبر تاسو مشران اهل حدیث علما وایي دا حدیث دی د پیغمبر فقه ده اوس د پیغمبر فقه منل دا صورت ایمان دی که دا انکار دی راغلی بیا دقه د وحید الزمان کتاب نزل الابرار راواله پاغې کې د قرآن آیتونه دي پاغې کې احادیث مبارکې درج کړي دي مولانا په دې سوځولو سره ته مسلمان پاتې شوې که پاتې نه شوې دریم زما کتابونه انشاءالله ستا کور کې نه ستا مدرسو کې پړاویږي زه خپل کتابونه الحمدلله دې ته به نن نه تیارېږم چې هغې سوځولو ته تیار شم هغه ته تیار یې هغه وسوځوئ ټولو بیا مولانا دا ګوته باندې ګندګي لګېدلې مولانا فقهاو دا نه دي ویلي چې هغه په ژبه باندې دې صفا کې ودي سټي دا مولانا هغه یو صورت پیش کړی که یو زنانه هغه اکثر د عام زنانو عادت دی ګوته په خوله کې وایي یا عام طور لاس په خوله کې هغې باندې ګندګي لګېدلې ده هغې ګندګي لګېدلې ده که داسې وشو په ژبه باندې وسټل دا نه وایي چې ته سټه اوس که یو ځای کې ته دا وسټل چې فقها ویل چې ته سټه نو چلو وښایه که داسې مسله نه بیا په غلط انداز کې مه پیش کوه فقهای کرام دا خبره کوي چې که یو سړي دا عادت جوړ شوی په ګوته باندې یا په بل ځای نجاست ګندګي لګېدلې په ژبه باندې وسټل نو آیا دا پاکېږي که نه نفسي مسله هغه موته ترخی مولانا هغه طرف ته رانغی چلو مولانا زه راځم دې خوا د مونځ مسلې له یاره نیت کول دې ټولو نه اول مولانا ستا په نظ نیت فرض دی واجب دی سنت دی سره هغه اول وښایه که مولانا وایي چې فرض واجب سنت دا څیزونه زه نه منم نو بیا دا راته راوایي چې یو سړی نیت ونه کړو د هغه مونځ ونه شو که ونه شو په دې صفا الفاظو کې راته قرآن آیات وایي حدیث دویم مولانا سوال نوټ کوه یو امام دی یو مقتدي دی یو منفرد دی درې قسم خلک دی یو فرض مونځ دی بل واجب مونځ دی بل سنت مونځ دی بل نفل مونځ دی هر یو امام او مقتدي او منفرد به د هر مانځه لپاره تاسو وایي نیت د زړه سوچ ته وایي د زړه سور ته چې کوم څیز ورته تاسو وایي هغه وایي خو په دې زړه کې به څه وایي په دې زړه کې به څه وایي چې یاره زه رسټی مونځ کوم په زړه کې چې کوم سوچ کوي هغه د قرآن نه یا حدیث نه مخکیني درې سوالات مې قرض درې سوال سور ته یو د امام مونځ یو د مقتدي بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ساتھیوں کو پتا ہے کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کون کر رہا ہے قرض اتارو ملک سوارو مولانا سنو 6 قرض آپ تھے میں نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ کامل ہے کہ ناقص جواب نہیں آیا میری وہی نماز ہے جو نبی نے پڑھی تھی میں نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے کپڑے کی طہارت پیش کی انہوں نے جواب نہیں دیا میں نے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ سے جسم اور مکان کی طہارت پاک کی انہوں نے الحمدللہ سکوت اختیار کیا جو دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے مان لیا میں نے قدر درم والی عبارت پیش کی کہ اتنی گندگی لگی ہو اور انہوں نے خوشی سے کہا کہ ہم اپنے فقہا کو نہیں چھوڑیں گے جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا ما وجدنا علیہ آباءنا اے نبی تو جتنا مرضی قرآن و حدیث لے آ ہم اپنے باپ دادے کو نہیں چھوڑیں گے وحید الزمان کی بات غلط تھی میں نے کہا اس کو آگ لگاؤ اس کے جواب میں اس نے کہا میں کبھی نہیں چھوڑوں گا تو پھر آج عمل کرو نا اس پہ آج ذرا سنو بھائی سنو آج مولوی صاحب سے عمل کرواؤ فقہا کی بات پہ ان کے ہاتھ پہ گندگی لگاؤ اور اس سے کہو ذرا چاٹو تو صحیح کہتے ہیں فقہا نے ایک صورت پیش کی ہے چلو صورت پہ عمل تو کرو اور صورت پھر کہتے ہیں زنانہ کے ہاتھ پہ مولانا عورتوں کی بات یہاں پہ نہ کرو یہ مردوں کی مجلس ہے اگر ہم بات کریں گے تو پریشانی ہوگی ہماری بدگمانی پیدا ہو جائے گی شاید ادھر طہارت ایسے ہی پاک کی جاتی ہے پھر کہتے ہیں انگلی پاک کرنی ہے اور اتنا نہیں پتا انگلی پاک کرتے کرتے منہ گندا کر لیا اچھا جی اس کے بعد میں نے عالمگیری کی عبارت پیش کی جواب نہیں آیا میں نے پوچھا صحابہ کی نماز مکمل تھی کہ نہیں جواب نہیں آیا اور پھر کہتے ہیں دین میں کامل ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں مسلمانوں انصاف سے بتاؤ اگر یہ مولوی دین ثابت کامل کرنے کے لیے آتا تو مجھ سے سوال کرتا میں کہتا ہوں میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو نماز میرے نبی نے پڑھی بتاؤ میرے نبی کی نماز مکمل ہے کہ ناقص مکمل ہے نماز میرے نبی نے مکمل کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے
اگر نبی نے مکمل کی تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہنے والا اس نے نماز مکمل کی ہے وہ مسلمان ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج. اور اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے علماء کا انکار پھر کہتے ہیں کہ تمہارے مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ہاں میرے مدرسوں میں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ تمہیں دکھاؤں اس میں کیا گندگی ہے جس طرح آج میں نے دکھایا. نکالو ذرا اور ایک گندگی. سنو یہ فقہا نے جو قواعد نکالے ہیں الاشباہ والنظائر. تیسرا مسئلہ ابو نجیم جس کو کہتے ہیں ابو حنیفہ ثانی کیا لکھتا ہے ابن نجیم ولو نظر المصلی الى المصحف وقرأ منه فسدت صلاته لا الى فرج امرأة بشهوة. اگر کوئی نماز پڑھنے والا کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف مسلمانوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں قرآن و حدیث کو ماننے والوں نبی کی نماز پڑھنے والوں دیکھو امام کا تقاضا جنازہ نکل گیا یہاں پہ. اگر نماز پڑھنے والا شہوت کی نظر سے عورت کی شرمگاہ کو دیکھ لے نماز نہیں فاسد ہوتی. اگر قرآن پہ دیکھ لے تو نماز ٹوٹ جائے گی. مولانا اگر تم یہ عبارت نہ ہو تمہاری اللہ کی قسم شکست لکھنے کے لیے تیار ہو. یہ یہ دو اس کو دو اس سے کوئی انکار کرے اس کا. دیکھو مسلمانوں مانتا ہے وہ بتاؤ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے اور کون سی حدیث کا ترجمہ ہے. کہتے ہو ہمارے فقہا نے قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے اور یہ کون سا قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے. اگر کوئی نماز پڑھنے والا عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھے مسلمانوں خیال کرو شہوت کی نظر سے دیکھے نماز نہیں ٹوٹتی. اگر قرآن کی طرف دیکھ لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور دیکھو اس کے بعد اللہ کی توفیق سے میں نے جتنے سوال دیکھو مولانا 1 منٹ باقی ہے بھائی صاحب جلدی کرو. یہ مجھ سے کہتا ہے ابھی پاکی کے بارے میں حدیث سنو. ادھر میرا مذہب کیا ہے اور نماز کی چابی نماز کی کنجی کیا چیز ہے وہ طہارت ہے. نوٹ کرو الجامع الصحیح سنن الترمذی. میرے نزدیک میرے نبی نے فرمایا 1 منٹ باقی نماز طہارت سے مکمل ہوتی ہے جبکہ ان کے نزدیک گندگی سے ہوتی ہے.